کی تو تین میں نے اپنی جو ہمارے مینیفیسٹو تھے اس میں تین چیزیں رکھی. انصاف, اور انصاف پھر میں کوالیفائی کر دوں, انصاف ہوتا یہ ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوتا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جدھر طاقتور چوری کرے تو اس کو سزا نہ ملے اور صرف کمزور چور, چھوٹا چور جیل میں جائے. انہوں نے کہا قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ بیسس ہے ایک انصاف, اور دوسرا انسانیت, رحم ہوتا ہے ایک اسلامی ریاست میں جو کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی, جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں. تو یہ میرے دو ایمز تھے. اور تیسرا تھا خودداری. ایک مسلمان قوم غلام قوم نہیں بن سکتی. جس قوم کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی ہے کہ سوائے اللہ کے آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے. وہ شرک ہے. سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے کہ جب آپ کسی کو بھی اللہ کی جگہ پہ رکھتے ہیں. تو یہ غلامی جو ہوتی ہے, یہ جب آپ کسی کی بھی پیسے کی غلامی, خوف کی غلامی, یہ سب شرک ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے. یہ تین تھے میرے آج سے 25 سال پہلے. آپ دیکھیں کہ میں مینیفیسٹو میں یہ تین چیزیں لکھی تھی. مجھے لوگ کہتے ہیں عمران صاحب آپ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. میں اگر میرے میں اللہ ایمان نہ ڈالتا, میں پولیٹکس میں کیوں آتا؟ جس آدمی کے پاس سب کچھ ہے, مجھے یہ بتائے, وہ اپنی زندگی کے 22 سال خرچ کرے گا ایک سٹرگل میں, اور 14 سال تو تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ تھا, 14 سال تو مذاق اڑتا تھا میرا. تو میں کیوں پولیٹکس میں اتنی دیر کوشش کی جس کے پاس سب کچھ تھا؟ مجھے اتنے لوگوں نے کہا کہ عمران صاحب آپ کو ضرورت کیا تھی پولیٹکس کی. میں یہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں, بار بار مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو پولیٹکس میں آنے کی کیا ضرورت تھی. یعنی صرف آپ کو ضرورت ہی ہو تو آپ پولیٹکس میں آئیں, آپ کوئی نظریے کے لیے نہ آئیں, کوئی آپ کی بڑی ایمبیشن نہ ہو. ایک میں اپنے سارے جو, اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں میرے جو نوجوان ہیں وہ آج میرا بڑا غور سے سنے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے. دیکھیں, ایک مولانا رومی کی ایک سینگ ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا. فرشتوں کا انسان کے سامنے جھکو, اور شیطان کو اس لیے نکالا گیا, وہ عبادت بڑی کرتا تھا, اس نے ان کا حکم نہیں مانا, اس میں تکبر تھا, اس نے کہا میں نہیں جھکتا. اللہ نے ہمیں پر دیے ہیں. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم, کیونکہ ہمارے میں ایمان کی کمی ہوتی ہے, کیونکہ ہم اور خداؤں کی پوجا کرتے ہیں, جو سب سے بڑا جو شرک ہے وہ پیسے کی پوجا کرتے ہیں, خوف کی پوجا کی, جو وہ بڑی سپر پاور ہے, اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ خوف کا بت ہے.